بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے مالک و خالق کائنات کی بارگاہ میں کیے گا سجدہ مالک لم یزل اسے درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ کل ہم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا کہ جب وہ تورات کو لینے کے لیے کتنی راتیں رہے، اور فرعون کا ذکر کیا کہ فرعون کون تھا، اصل میں یہ فرعون کیسے بنا۔ تو کتنی راتیں رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ 40 راتیں تورات کو نہ لینے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر پہاڑ کے اوپر اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے 40 راتیں انہوں نے چلا کیا۔ لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال سے میرے مصطفیٰ اپنے بستر پر ہوتے تھے، رب قرآن اتار دیتا تھا کہ پیارے حبیب آپ کو 40 راتیں میرے حضور آنے کی ضرورت نہیں، آپ جہاں ہوں گے جس حالت میں ہوں گے اگر اپنی چادر مبارک اہل بیت کے اوپر اوڑھ کے رکھیں گے ہم تب بھی قرآن کو اتار دیں گے۔ یار کتنی کریمی ہے میرے مصطفیٰ کی، کتنی شان بلند ہے۔ ایک طرف پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، صاحب شریعت، صاحب کتاب، اس کے باوجود وہ کتاب کو لینے کے لیے 40 راتیں پہاڑ کے اوپر رہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ آپ اپنے بستر پر لیٹے بھی ہوں تو رب فرما دیتا ہے یا ایھا المزمل۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوں، رب فرما دیتا ہے قم اللیل الا قلیلا۔ کتنی شانیں بلند ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، یہ ایک دو ویسے عشق کی باتیں تھی جو ذہن میں آ گئی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یاد رکھیے گا کہ نہ نماز اور نہ روزہ وہاں پر اتنا کام نہیں آتا جہاں پر عشق مصطفیٰ کام آتا ہے۔ عشق مصطفیٰ کے اندر اگر انسان جو ہے اس کالج میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی یہ کلاسیں ہی الگ ہیں، اس کی کچہری ہی الگ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 51 نمبر آیا ہے مبارکہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت پیچھے ذکر ہو چکا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وہ اب واقعہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ سامری جادوگر نے جو ایک اجل کو بنایا تھا، یعنی کہ اجل سے مراد بچھڑے کو بنایا تھا اور سونے سے بنایا، پھر اس میں مٹی کون سی ڈالی تھی وہ بھی میں نے سارا ذکر آپ کے سامنے کیا۔ اس کو وہ آواز کیسے نکلتی تھی کہ اس کے آگے سے ہوا جاتی تھی، پیچھے سے نکلتی تھی، اس کے ذریعے وہ اس میں سے کچھ الارم بجتے تھے جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ شاید یہ ہمارا خدا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے ظلم کیا ہے۔ پھر اب اللہ رب العزت نے فرمایا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا۔ لعلکم تشکرون، معافی ملی کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور یہاں پر ایک بات جو قابل توجہ یہ بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی بات کے اوپر ہماری پکڑ نہ فرمائے تو یہ اس کی رحمت للعالمین ہی ہے، وگرنہ ہمارے اندر اس کی کوئی قابلیت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب ہم اپنے عملوں کی وجہ سے اس سے بچ گئے، ہم جناب وہ یوں کہہ لیجئے کہ پنجابی میں ہم دا لگا کے بچ گئے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ رب کائنات کی ذات کو کوئی بندہ دا لگا سکتا؟ اگر وہ کسی بات کے اوپر ہماری پکڑ نہ کرے، ثم عفونا عنکم، ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ لعلکم تشکرون، اس کا شکر ادا کریں کہ باری تعالیٰ تیرا پھر بھی کرم ہے کہ جھوٹ بولنے کے باوجود، حرام کھانے کے باوجود، نمازیں چھوڑنے کے باوجود، تیری نافرمانی کرنے کے باوجود، یتیموں کا حق کھانے کے باوجود ہمیں تو نے پکڑا نہیں ہے۔ باری تعالیٰ تیرا پھر بھی کرم ہے کہ ہمیں تو نے اس سے پکڑا نہیں ہے۔ لعلکم تشکرون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری معافی جب مل جائے، میری طرف سے کرم ہو جائے تو اب تم پر شکر کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب تم پر شکر کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے شکر 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ ایک شکر ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کا، ایک شکر ہوتا ہے اللہ رب العزت کے بندوں کا۔ شکر کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ سب بولیے یار، کتنی قسم کے؟ ایک مولا کا شکر ہوتا ہے اور ایک مولویوں کا شکر ہوتا ہے، یوں کہہ لیجئے، یعنی کہ مولویوں سے مراد جو مولا کے بندے ہوتے ہیں ان کا ایک شکر ہوتا ہے۔ میں اپنی گل نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لعلکم تشکرون، تم 2 قسم کے شکر ادا کرو۔
ایک میری ذات کا شکر ادا کرو اور ایک پیارے موسیٰ علیہ السلام کا شکر ادا کرو کہ جن کی وجہ سے تم پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ اور پھر اب حدیث مبارکہ سنیے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهُ، فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے مولا کا شکر ادا نہیں کرتا۔ وَمَن لَّمْ يَشْكُرُ اللَّهَ وَلَمْ يَكْفُرْ، فرمایا کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کفر کر جاتا ہے۔ اتنا بڑا، یعنی کہ کفر سے مراد، کفر کے بھی اب قسمیں ہیں، التزامی کفر ہے، وجوبی کفر ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہارے اوپر شکر کرنا واجب ہے، تمہارے اوپر شکر کرنا۔ اگر کوئی تمہیں مثال کے طور پر پیدا کرے، والدین کا شکر کرنا تم پر واجب، کوئی تم پر احسان کرے اس کا شکر کرنا تم پر واجب، کوئی تمہیں علم کے خزانے عطا کرے اس کا شکر ادا کرنا تم پر واجب، کوئی تمہیں ہدایت کا رستہ دے اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اب یہاں کے چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر 52 ہے، 53 نمبر آیت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے ان کو معاف کر دیا، اس کے بعد اللہ کس لیے معاف کیا؟ تاکہ وہ شکر کریں۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا موسیٰ الکتاب، پیارے موسیٰ کو ایک کتاب، والفرقان، اور ایک فرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس دونوں چیزوں سے ہدایت حاصل کر سکو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پیارے موسیٰ کو 2 چیزیں عطا کی۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں۔ ان میں سے پہلی چیز ایک کتاب تھی اور دوسری چیز فرقان تھا۔ تمام علماء کرام مفسرین کا اجتماع ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ کتاب سے مراد وہ کتاب تورات تھی۔ کیا تھی؟ کون سی کتاب تھی؟ کہ باب تورات بھی ہے، توریت بھی ہے، دونوں طریقے سے اس کو بولا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہ کتاب تھی، اور فرقان سے مراد، اب مفسرین نے بعض میں کہا کہ فرقان سے مراد ایک تو یا تو فرق کرنے والی ہے، فرق 3 چیزوں میں، حق اور باطل میں، سچائی میں اور جھوٹ میں، کفر اور مسلمانوں میں، یعنی کہ کفر اور اسلام میں، اسی طریقے سے بچڑے کے پوجنے والوں میں اور نہ پوجنے والوں میں یہ فرق کرنے والی ہے۔ بعض نے کہا کہ فرقان سے مراد فرق کرنے والی نہیں ہے، بلکہ فرقان سے مراد اللہ رب العزت نے جو معجزات پیارے موسیٰ کو عطا فرمائے تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا، اور ہم نے عطا کیا موسیٰ الکتاب، پیارے موسیٰ کو تورات، والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے کا علم عطا فرمایا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے کتاب اور فرقان، یعنی کہ بچھڑے کے پوجا کرنے والے اور نہ پوجا کرنے والوں کی نشاندہی فرما دی کہ پیارے کلیم اللہ یہ وہ گروہ تھا کہ جو بچھڑے کے آگے پوجا کرتے تھے، اور یہ گروہ تھا جو پوجا نہیں کرتے تھے، فرقان، فرق سے۔ اور پھر فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پیارے موسیٰ ہم نے آپ کو، میں اب دوسرا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، ہم نے آپ کو کتاب دی، تورات والفرقان، اور ہم نے آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ آپ کے ہاتھ مبارک سے آپ بغل میں لیتے تو وہ ید بیضا، یعنی کہ ہاتھ چمکنے والا بن جاتا۔ آپ کا عصا مبارکہ اگر ڈالتے تو وہ جناب بڑا اجتہا بن جاتا۔ اگر وہی عصا مبارکہ پتھر کے اوپر لگاتے تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ وہی عصا مبارک بحر، یعنی کہ سمندر کے اوپر لگاتے تو اس سے 12 رستے بن جاتے۔ والفرقان، ہم نے آپ کو ایسے معجزے عطا فرمائے تھے۔ لعلکم تہتدون، یہ سب کچھ کس لیے دلا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ یاد رکھو، تورات کا ملنا اور فرقان کا ملنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ بندہ ہدایت لے سکے۔ اب جو بندہ ہدایت نہ لے پائے، یاد رکھو کہ اس نے نہ تو تورات کا ادب کیا نہ فرقان کا ادب کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں نازل ہوا ہے، اس کا بھی مقصد ہمیں ہدایت دینا ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھ کر ہدایت نہ لے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے قرآن مجید پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر قرآن مجید سے کاملتاً محبت ہے تو اسے ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں سے ہدایت کے چند موتی اخذ کر لیں۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ، اور فرمایا یاد کرو، وَإِذْ سے میں پہلے ترجمہ کر چکا، وَإِذْ سے جب نہیں بلکہ یاد کرو۔ کن سے کہا گیا؟ بنی اسرائیل سے۔ کون سے بنی اسرائیل؟ جو کریم آقا علیہ السلام کے دور مقدسہ میں تھے۔ فرمایا یاد کرو جب ہمارے کلیم اللہ نے
آپ کی قوم یعنی کہ آپ کے باپ دادوں سے یہ خطاب کیا، لقومی ہی اپنی قوم سے کہا. اور یاد رکھیے گا کہ لقومی ہی یہ قوم مختلف انداز میں بولا جا سکتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے کہ مسلمان قوم یعنی کہ پاکستانی قوم یا فوجی قوم یا کسی بھی انداز میں چند گروہوں کو شامل کر کے اس میں مختلف فرقے والے بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں. پاکستانی قوم میں یہودی بھی ایسے رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، اہل تشیع بھی رہتے ہیں، اہل سنت بھی رہتے ہیں، اہل دیوبند، اہل حدیث، سارے مکاتب فکر کو بندہ بلا کے کہتا ہے یا علی قومی ہی، اے میری قوم. اس سے مراد بعض بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کے پوجا کرنے والے اور نہ پوجا کرنے والوں دونوں کو کہا کہ میری قوم. اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف نسبت کر دی، اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی نسبت کلیم اللہ کی طرف ہو چکی تو انہیں کوئی عذاب نہ ملتا. اس کا جواب میں یہ دے رہا ہوں، لقومی ہی سے مراد اپنا ہونا نہیں ہوتا بلکہ ساری قوم کو شامل کرنا ہوتا ہے. جس طریقے سے بعض کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی قوم ہے، یہ ہندوستانی قوم ہے، یہ فلاں ملک کی قوم ہے، یہ فلاں ملک کی ٹیم ہے، تو اس کے اندر ساری تحریکیں سارے سب کچھ شامل ہو جاتے ہیں. وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو، قال فرمایا کس نے؟ کلیم اللہ علیہ السلام نے، لقومی ہی اپنی قوم سے. اس سے مراد یہ نہیں کہ سب کو اپنا بنا لیا. یاد رکھیے جس کو نبی اپنا بنا لیتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. یہ نبی کی نبوت کی علامت ہوتی ہے جس کو وہ اپنا بنا لیتا ہے. یا قومی، فرمایا اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے ظلم کیا. ظلم کیا کیا؟ حق کے خلاف آنکھیں بند کر لی، حق کو دیکھ کر گردنوں کو موڑ لیا، حق کو دیکھ کر گھروں میں چھپ گئے. میں نے عرض کیا تھا 3 گروہ تھے. کتنے گروہ تھے؟ ایک گروہ نے کیا کیا؟ بچڑے کی پوجا کی. دوسرے نے نہیں کی. تیسرے نے انہوں نے خاموشی، انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کہتے، ہم جناب یہ کریں مریں جو کچھ کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایک کو چھوڑ دیا جائے جس نے نہیں یعنی کہ انہیں انکار کیا ہے، جنہوں نے پوجا نہیں کی، جو خاموش رہے یا جنہوں نے پوجا کی ہے، دونوں کو پکڑ لیا جائے. کیونکہ انہوں نے ایک نے تو ذل حق کا ساتھ نہیں دیا اور دوسرا جو ہے یہ خاموش رہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے ظلم کیا. تم سے مراد وہ 2 گروہ، انفسکم، کس کے اوپر؟ اپنی جانوں کے اوپر. پتہ یہ چلا کہ انسان اگر حق کے مطابق نہ نکلے، ظلم کے خلاف نہ نکلے تو وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے. وہ اپنی جان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جانیں محفوظ رہیں تو لوگوں خدارا حق کا ساتھ دیا کریں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوا کریں. اس سے وجہ کیا ہوگی؟ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گے. جو قوم اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے وہ حق کے ساتھ کھڑی ہو جائے. جو قوم اپنے آپ کو محفوظ رکھنا نہیں چاہتی وہ حق کے ساتھ کبھی کھڑی نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا ہمیشہ وہی قومیں تباہ و برباد ہوتی ہیں کہ جو قومیں حق کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. جو حق کے لیے آواز کو بلند کر دیتی ہیں وہ قومیں ہمیشہ زندہ و جاوید رہ جاتی ہیں. وہ چاہے میدان بدر کی زمین ہو، وہ چاہے میدان احد کی زمین ہو، یا خندق کی وادیاں ہوں، یا میدان کربلا کے خاکزار ہوں، جو قوم حق کے ساتھ کھڑی ہوئی وہ ہمیشہ زندہ و جاوید رہی. یہی وجہ تھی کہ جناب یزید جو تھا وہ باطل کے ساتھ کھڑا ہوا، جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہوا. اس نے سمجھا کہ شاید میں اقتدار میں ہوں تو حق میرے ساتھ ہے. میرے مولا حسین نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. حق جو ہے وہ اقتدار سے نہیں ملتا بلکہ حق جو ہے وہ سچائی کے ساتھ میسر ہے. جو بندہ سچ پر کھڑا ہوتا ہے اللہ اسے حق عطا فرماتا ہے، اور جو حق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اسے غلبہ عطا فرما دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فرعون یزید جیت کر بھی ہار گیا، میرا حسین ظاہراً شہید ہو کر بھی آپ کا جھنڈا بلند رہا. بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا ظلمتم، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں کے اوپر. جانوں کے اوپر ظلم کیسے کیا؟ کہ تم نے حق کو جو ہے وہ نہ اپنایا اور باطل کے ساتھ کھڑے ہو گئے. باتخاذکم العجل، آپ نے بنا لیا عجل کو اپنا معبود. اب عجل کیا ہے یہ میں کل عرض کر چکا تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ. عجل جو ہے بچڑے کو کہتے ہیں، گائے کو کہتے ہیں. فتوبو، پھر توبہ کرو، الی بارئکم. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنا نام نہیں لکھیا
बारिकुम का जिक्र किया, तौबा करो उसकी बारगाह से जिस बारगाह से तुम्हें रिज्क मिलता है। बारिकुम रब से निकला है, तुम तौबा करो अपने रब से। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अब उनकी तौबा सुनिए यार, कितना करम है मेरे मुस्तफ़ा का कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, तुम अपनी जानों को कत्ल करो। अब यहाँ पर जानों से मुराद दो तीन चीज़ें हैं जो मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मेरे ख्याल अगर तवज्जो है ज़रा कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला उनको कहा गया कि जिन्होंने जुल्म किया है वो अपने आप को कत्ल करें। जुल्म से मुराद वो दो गिरोह अपने आप को कत्ल करें। और दूसरा यहाँ पर यह मुराद है कि जिन लोगों ने वहाँ पर इबादत नहीं की थी और जिन लोगों ने इनकार किया था, कहा था कि हम हारून अलैहिस्सलाम के साथ हैं, हम इस बछड़े को नहीं पूजते, उनसे फरमाया गया कि तुम अपने भाइयों को कत्ल करो। इसके बदले वो कत्ल भी कैसे हों उनकी तफसील सुन लें, कुरान मजीद के ऊपर नहीं है, मेरी तरफ सारे तवज्जो रखें, आप मेरी तरफ देखें। अब वहाँ पर उनके कैसे कहा गया कि आप अपने घरों से निकलें और घरों से निकल कर आप दो जानू बैठ जाएं, इस अंदाज में बैठ जाएं और ऐसे में अंदाज में बैठकर अपने हाथ आप पीछे बांध लें, अपनी जो तलवारें हैं वो यहाँ पर रख लें, रखने के बाद अपने गर्दनें झुका लें, इतनी झुकाएं कि ये गर्दनें आपकी गोद में आ जाएं। और आपको जो भाई हैं जिन्होंने हक का साथ दिया था उनको कहा गया कि आप जो है वो तलवारें उठा के उनका कत्ल करना शुरू कर दें, उनके गर्दनों को अलहदा करना शुरू कर दें। अब जब वो अपने भाइयों के करीब पहुँचे, उनमें से उनको कोई बेटा था, कोई भाई था, कोई रिश्तेदार था, कोई फुफ्फी का बेटा, कोई खालू का बेटा, कोई मामू का बेटा, सारे कज़न थे, रिश्तेदार थे, हम कबीला वाले थे। उन्होंने कहा जी कि हम अब इनको कैसे करें, हमें तो जनाब ये हमारे फ़लाँ हैं फ़लाँ, जैसे इंसानी बशरी तकादा तरस आ जाता है बाज़ औक़ात रिश्तेदारों पर। तो जब ये मामला हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आलम गैब से एक बादल को भेज दिया, जिस बादल ने उनके ऊपर साया किया और अंधेरा छा गया। उस अंधेरे की रोशनी में फिर उन्होंने कत्ल करना शुरू कर दिया। रिवायात में आता है कि एक दिन में उन्होंने 70,000 बनी इसराइली को कत्ल कर दिया था। कितने? 70,000। देखो माफ़ी ऐसे नहीं मिलती, माफ़ी के लिए हमें तो ये मुस्तफ़ा का करम है कि हम जनाब एक आंसू बहा लें तो वो फरमाता है जा मैंने पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। ये तो करम है मुस्तफ़ा का, यह आपकी आमद का, आपकी बेइज्जत का, तख्लीक का ये करम है। वगरना उनको फ़क़्तलू अनफुसकुम, 70,000 जानों को कत्ल करो तुम, जिसके बदले में फिर जो जनाब जैसे देखा कि 70,000 लोग कत्ल हो गए तो हारून अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गिड़ गड़ाए, अर्ज़ की कि बारी ताला ये तो बनी इसराइल ख़त्म हो जाएगी, ये तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बादल का टुकड़ा हटा लिया, दिन की रोशनी हुई, फरमाया जितने कत्ल हो गए हैं मैंने आपकी दुआ की बरकत से सबको जन्नत अता फरमा दी है। कत्ल ये वो वाहिद कत्ल थे कि कत्ल करने वाला भी जन्नती था, कत्ल होने वाले भी जन्नती थे, दोनों फरीक़ैन जन्नती थे। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये कत्ल होना तुम्हारे लिए बेहतर है। इंद बारिकुम, किसके नज़दीक? जो तुम्हें रिज़्क देता है, जो तुम्हारा रब है। फ़ताब अलैकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो तुम्हारी तौबा कबूल करता है और वो ऐसी तौबा नहीं कबूल करता, फरमाया इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, वो तौबा में बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है, रहीम और रहम फरमाने वाला है। तफसीर नईमी वालों ने लिखा कि फरमाया कि लोगों हमारे गुनाह महदूद हैं मगर रब की रहमत महदूद नहीं है। बस हम जितने गुनाह करते हैं, हमारे गुनाह करने, हमारे तौबा के अल्फाज महदूद हैं मगर उसकी तौबा के दरवाज़े महदूद नहीं हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों तौबा का दरवाज़ा खुला है, इसलिए हमें चाहिए। और याद रखें इस नीयत से तो गुनाह करना, इस नीयत से गुनाह करना मैं जी बाद में तौबा कर लूँगा, तौबा का दरवाज़ा खुला है। याद रखो ये हराम है, ये कुफ़र है। अल्लाह की रहमत के दरवाज़े को हल्का जानना ये कुफ़र है। हाँ अगर गलती सरजद हो जाए तो फिर उसकी बारगाह में अर्ज़ करे कि बारी ताला मुझसे माफ़ी कर दे, लेकिन इसलिए गुनाह करे कोई नहीं जी मैं खुद माफ़ी मांग लूँगा जी, वो अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है। तो याद रखिएगा कि तौबा का दरवाज़ा बंद होने में कोई देर लगती नहीं है।